نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر اپنی بے شمار مخلوقات پیدا کی۔ اپنی انہی مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں ہم انسان بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک اصول کے طور پر چلایا، ایک نظام کے طور پر چلایا، جس نظام اور جس اصول کے تابع یہ کائنات چلتی ہے اللہ کے حکم سے، اور ہم بھی اسی میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت مختصر سی مدت دے کر بھیجا، بہت تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا، بس چنانچہ وہ بھی ایسی ہے کہ کسی شخص کو زیادہ وقت ملا، کسی کو کم ملا۔ کوئی 90-100 سال تک جیا، کسی کا انتقال 40-50 سال میں ہو گیا، تو کوئی 10-12 سال میں ہو گیا۔ غرض یہ کہ کسی کی بھی عمر برابر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا موقع دیا، جتنی عمر دی، وہ عمر اس کائنات میں گزارتا ہے۔ اور یہ بات بالکل اصولی ہے، طے شدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہم اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اور اس کائنات سے انسان جاتا بھی اللہ کی مرضی سے۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اپنی مرضی سے نہیں جاتا۔ زندگی کا وقت اللہ نے طے کر رکھا ہے، کتنا ہے، انسان کو وہ وقت گزارنا ہی پڑتا ہے۔ جب یہاں آنے میں ہماری مرضی نہیں چلی اور یہاں سے جانے میں ہماری مرضی نہیں چلتی، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہاں رہنے میں ہماری مرضی کیسے چلے گی؟ یہاں پھر ہم اپنی مرضی سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ تو نظام ہے اس کا، اللہ کا، اس کی کائنات کا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس رب ذوالجلال نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے بھی اصول بنائے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ بخش ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اس نے بتا دی، اور ان تمام چیزوں کو بتانے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مقرر کیا۔ بس چنانچہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں کو زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے یہ سلیقہ سکھایا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ تو بس چنانچہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی رہا کہ وہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئے تھے، اور کما حقہ انہوں نے اپنے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا۔ اسی سلسلے کی کڑی ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ آپ بھی اس دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے، اللہ کا تعارف کرانے، اور ایک بہتر اور ایک اچھے کاموں والی زندگی کی طرف رہبری کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب آپ کا یہ مشن پورا ہوا اور جب لوگوں نے دین کو سیکھ لیا اور دین پر لوگ جم گئے، اور ایسے جم گئے کہ ان کے لیے سب سے عظیمت کی چیز ہی دین تھا، دین سے بڑی ان کی زندگی میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اور جب وہ اس طرح سے ٹرین ہو گئے، اور وہ جب اس طرح سے تیار ہو گئے، اور وہ جب اس طرح سے دین پر کھڑے ہو گئے، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کا اعلان کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جانے سے پہلے تمام صحابہ کرام سے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی، وہاں تمام صحابہ سے کہا کہ اے لوگوں، کیا میں نے تم تک اللہ کے دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے کما حق کہو، جیسا اس دین کو پہنچانے کا حق تھا، جیسا یہ دین اللہ نے آپ کے اوپر اتارا، آپ نے کما حق کہو یہ دین ہم تک پہنچا دیے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم گواہ رہنا اس بات کی، اور فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک اس دین کو پہنچا دے، یعنی جو حاضر ہے وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دے۔ جو دین کے بارے میں جو بھی جانتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بات کو اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائے۔ یہی دین خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ بس چنانچہ
صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس طرح سے لیا اور اس طرح سے مانا اور اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا. جیسا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک دین ہی سب سے بڑی چیز تھی، اور وہ دین ہی کے لیے جیتے اور مرتے تھے، کھاتے اور پیتے تھے، چلتے اور پھرتے تھے. باقی دنیاوی ضرورت بقدر ضرورت دنیا کو وہ استعمال کرتے تھے. عظیمت کی چیز ان کے نزدیک دین تھی، اور وہ دین ہی کے خاطر سب کچھ کرتے تھے، اور دین ہی کے خاطر وہ اپنی زندگیاں گزارتے تھے، اور دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ ان کا سب سے بڑا کام تھا. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ارشاد کو لیا اور پھر وہ دنیا میں پھیل گئے. آپ غور کریں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس دنیا سے پردہ کیا، اس وقت صحابہ کی کیا تعداد مدینے میں تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے اس دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف جزیرۃ العرب میں نہیں رہے، یا مکہ اور مکرمہ میں نہیں رہے، مدینہ میں نہیں رہے، بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ بات. انہوں نے اللہ کے رسول سے یہی سیکھا تھا کہ یہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا، اور اس دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے اس دین کو غالب کریں اور اللہ کے اس دین کو لے کر دنیا بھر میں پھر جائیں، دنیا بھر میں نکل پڑیں. اور بس چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی. کم و بیش بتایا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے علاوہ اور کچھ لوگ جو حج پر نہیں آ پائے ان کی ایک تعداد ہوگی. تو تقریباً اتنی تعداد میں صحابہ تھے. لیکن آپ ڈھونڈنے جائیں گے کہ عرب میں بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، بہت کم صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی. کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ وہ سارے کے سارے نکل پڑے دنیا میں. کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی شام جا کے آباد ہوا، کوئی عراق میں جا کے آباد ہوا، کوئی ایران میں جا کے آباد ہوا، کوئی یورپ کی طرف نکل گیا، تو کوئی ہندوستان کی طرف آیا، تو کوئی دنیا کے کس خطے میں گیا، کوئی دنیا کے کس خطے میں گیا. انہوں نے دین کو لیا اور دین کو لے کے نکل پڑے. اور جب پھر دین کو لے کر نکلے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وہ کامیابیاں دیں، وہ سرخرویاں عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیے کہ آج ہم رشک کریں ان کے عہدوں پر، ان کی ان کامیابیوں پر، کہ جدھر نکل پڑے ادھر دنیا کو فتح کر لیے، جدھر قدم اٹھایا، جہاں قدم جمایا، اس سرزمین نے ان کا استقبال کیا، اور لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو اپنا امیر بنا لیا، ان کو اپنا امام بنا لیا، ان کو اپنا قائد، اپنا رہبر بنا لیا. انسان کی بات تو چھوڑیں، انسان کے علاوہ اللہ کی دوسری مخلوقات نے بھی ان کا استقبال کیا. بڑی مشہور بات ہے کہ صحابہ کرام جب افریقہ میں گئے اور افریقہ میں جا کے انہوں نے جو ہے اپنے کام کو شروع کیا. اب افریقہ کے بڑے مشہور جنگلات، بڑے وحشی جانوروں سے بھرے جنگلات، جب صحابہ کرام پہنچے تو اب پڑاؤ ڈالنا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، لیکن جنگل ہے اور چاروں طرف جانوروں کے خطرے اور جانوروں کی آوازیں شروع ہو گئیں. شام جیسے ہی ہوئی تو بھیڑیوں نے چیخنا شروع کر دیا، شیر نے دہاڑنا شروع کر دیا، اور جانوروں کی آوازیں شروع ہوئیں. تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو جو امیر جیش تھے انہوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے جانور، جنگل کے جانوروں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں یہاں قیام کرنا ہے، ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے، بس چنانچہ تم اس جگہ کو ہمارے لیے خالی کر دو. کیا ہوا کہ جنگل کے جانور اس علاقے سے نکل گئے. شیرنی اپنے منہ میں اپنے بچوں کو دبا کے اپنی جگہ چھوڑ کے نکل گئی. حشرات، زمین پہ رینگنے والے سانپ اور بچھو نے اس زمین کو خالی کر دیا. غرض یہ کہ ان جانوروں نے اس جگہ کو خالی کر دیا کہ اللہ کے بندے یہاں اللہ کے دین کا کام کرنے آئے ہیں. تو یہ اللہ کی مدد. تو انسانوں نے کیا استقبال کیا اور انسانوں نے کیسی قدم بوشی کی ہوگی، اور ان کو کیسا انسانوں نے اپنا امیر القائد بنایا ہو، اس بنیاد پر، اس غرض پر کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کو عظیمت دی تھی، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ لوگ کمر بستہ ہو گئے تھے. ایسا نہیں کہ وہ کماتے جاتے نہیں تھے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. انسان بسا اوقات سوچتا ہے کہ کیا دین کا کام کروں یا جو ہے اپنا کاروبار کروں، اپنی ضرورت کے لیے کماؤں کجاؤں. تو اس چیز کو بھی صحابہ کرام نے بیلنس کیا کہ وہ دنیا میں موجود تھے، ایسا نہیں دنیا سے باہر تھے، ہمارے ہی جیسے تھے. جیسی ہماری اور آپ کی ضرورتیں وہی ضرورتیں ان کی تھیں. ان کے ساتھ بھی ان کے تقاضے تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے کاروبار تھے، ان کی کھیتی باڑی تھی، ان کا سب کچھ تھا. لیکن بس فرق یہ تھا کہ ہم نے انہی چیزوں کو اپنا سب کچھ مان لیا
اور بس انہی چیزوں میں ہم الجھ کر اپنی زندگی گزار جاتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو بقدر ضرورت رکھتے تھے اور ان کے سامنے مقصد اللہ کے دین کا غلبہ تھا۔ وہ کام بھی کرتے تھے، وہ مزدوری بھی کرتے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، وہ بزنس بھی کرتے تھے، وہ ملازمت بھی کرتے تھے، اور بہت دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کرتے تھے، اور کماتے بھی تھے، اپنے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتے تھے، ضرورت مندوں پہ خرچ کرتے تھے۔ بہت خوشحال زندگی تھی، ان میں بہت مالدار بھی تھے۔ ایسے ایسے مالدار صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ آج دنیا کے جو بڑے بڑے مالدار لوگ شمار کیے جاتے ہیں وہ ان کے آگے کہیں نہیں لگ رہے۔ صرف ایک صحابی کو آپ دیکھیں جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اتنے مالدار تھے، اللہ نے اتنا مال دیا تھا ان کو کہ جب ان کی جائیداد کی تقسیم کاری ہوئی تو ان کے بچوں میں جب جائیداد بٹی تو سونے کی سلوں کو کلاڑیوں سے کاٹ کر بچوں کو بانٹا ہے۔ مال کا اندازہ، لیکن اس مال کی عظمت دل کے اندر اتنی تھی جتنی اس کی ضرورت ہے۔ کبھی اس کو اللہ کے دین کے اوپر غالب نہیں ہونے دی، اور پیش قدمی اللہ کے دین پر تھی۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنایا اللہ کا دین، اور جب انہوں نے اللہ کے دین کو نصب العین بنایا تو ان کی بھی زندگی دین پر آ گئی، اور وہ دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے بھی دین پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اٹلانٹک کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہ پکار کر کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا کتنا وسیع سمندر ہے، اس کے بعد دنیا کا سرا کہاں ہوگا۔ وہ وہاں اس کے کنارے پر پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ اگر اس سمندر کے آگے بھی کوئی انسانی بستی آباد ہے تو میں اس کو عبور کر کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے جاتا۔ اس کے کنارے پر کھڑے ہو کے کہہ رہے، یہ جذبہ تھا دین کو پھیلانے کا، یہ جذبہ تھا دین کو غالب کرنے کا، یہ جذبہ تھا کہ اللہ کا دین اس دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ کیونکہ اسی دین کے اندر خیر ہے، اسی دین کے اندر برکت ہے، اور اسی دین کے اندر بھلائی ہے، اور یہی دین دنیا کے تمام انسانوں کی نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی دین کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر امن آئے گا، ترقی ہوگی، کامیابی نصیب ہوگی اور خوشحالی آئے گی۔ تو یہ دین اس لیے ضروری ہے، اور آج اس مبارک دین کے یہ کہہ لیجئے کہ وارث ہم لوگ ہیں۔ ہمیں یہ دین وراثت میں ملا ہے، کیونکہ ہم نے آنکھ کھولی ہے ایسے گھرانوں میں جہاں دین تھا، جہاں اسلام تھا، جہاں اللہ کے دین پر زندگی گزارنے والے لوگ تھے۔ تو اب اس دین کو غالب کرنا اور اس دین کو آگے بڑھانا اور آگے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس آج حالت یہ ہو گئی مسلمانوں کی کہ آج ان کا خود کا دین پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ آج وہ خود دین پر قائم نہیں ہے، تو وہ کیا دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے؟ وہ کیا دوسروں کو دین کی طرف بلائیں گے؟ انہیں دیکھ کر کیا دوسرے دین سے متاثر ہوں گے؟ ان کے پاس نہ ایمانداری ہے، نہ ان کے پاس سچائی ہے، نہ ان کے پاس ہمدردی ہے، نہ ان کے پاس دوسرے کے لیے کوئی جذبہ ہے۔ بالکل ایسی زندگی ہو گئی جیسی غیروں کی زندگی تھی، خود غرضی والی زندگی، اور بہت غلط زندگی۔ ایمانداری دور دور تک نہیں ہے، سچائی کے عتے پتے نہیں ہے، اور اچھائی اور نیکی کا کوئی مزاج یا کوئی شعور نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں جو بنیادی ہیں دین کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سے کیا دوسرے لوگ متاثر ہوں گے؟ ہمیں دوسرے لوگ کیا پسند کریں گے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہمارا دین کتنا سچا اور کتنا اچھا ہے۔ صرف سچائی پر بات نکلی، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، بس اس کو سنا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور اس میں نصیحت یہ ہے کہ ہم سچ بولنے کے عادی بنیں، ہم سچائی پر آئیں۔ اگر ہم نے سچ بولنا شروع کر دیا اور دھیرے دھیرے اس طرح کے کام شروع کر دیے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا خود کا فائدہ ہوگا اور اللہ تعالی ہم سے دین کا بڑا کام لے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 خلیفہ ہوئے نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے صاحبزادے جن کا نام حسن ہے ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے، وہاں تھکن محسوس ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور وہاں قیام کیا، ایک درخت کے سائے میں آپ نے آرام کیا، اور جو ذرا یا جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، ایک فوجی خاص قسم کا ایک وردی ہوتی ہے، ایک یونیفارم ہوتی ہے جو جنگ کے موقع پر پہنی جاتی ہے، وہ آپ نے اپنے جسم سے اتار کر درخت سے لٹکا دی، اور آپ جو ہے آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن ہیں اور ایک خادم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند لگ گئی، یہ دونوں حضرات اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت علی کی ذرا کو لیا اور وہ لے کر بھاگا۔ وہ دوڑا ہی تھا، وہ بھاگا ہی تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن نے اس کو دیکھ لیا اور وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور ان کے ساتھ میں ان کا خادم بھی بھاگا۔
کچھ دور تک ہی حضرات اس کے پیچھے گئے، لیکن پھر خیال ہی آیا کہ امیر المومنین اس جگہ پر اکیلے ہیں، ہو سکتا ہے یہ دشمن کی کوئی سازش ہو کہ ہمیں اس طرف انوالو کریں اور امیر المومنین کو تنہا پا کر جو ہے آپ کو نقصان پہنچا دے۔ تو یہ دونوں حضرات زرا کو چھوڑ کے امیر المومنین حضرت علی کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت علی آرام فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے حضرت علی کو جگایا اور کہا کہ امیر المومنین یہ واقعہ پیش آیا، ایک شخص آپ کی زرا لے کے بھاگ گیا اور ہم نے اس کی شبیہ دیکھ لی، ہم نے اسے پہچان لیا، جانتے تو نہیں یہ کون ہے، لیکن ہاں اگر وہ سامنے لایا گیا تو ہم اس کو پہچان جائیں گے۔ بس چنانچہ تحقیق اور تفتیش ہوئی اور تحقیق اور تفتیش میں اس شخص کا پتہ چل گیا کہ وہ فلاں شخص ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے، حاکم ہے اس ریاست کے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ قائم کیا، یعنی آپ اصول دیکھیے کہ ایک حاکم، یہ اسلام کا نظام عدل ہے اور اتنا زبردست نظام عدل ہے کہ ایک حاکم کو بھی اپنے قضیے کو حل کرانے کے لیے عدالت میں آنا پڑ رہا ہے اور اس کو بھی وہی پروسیس کرنی پڑ رہی ہے جو ایک عام آدمی کے لیے ہے۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، یہ صرف اسلام نے دنیا کو دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مقدمہ دائر کیا۔ اس وقت جو چیف جسٹس تھے، جو قاضی تھے، وہ حضرت شریح تھے، جو خود حضرت علی کے شاگرد تھے اور جن کو اس عہدے پر حضرت علی نے بٹھایا تھا، ان کی دیانتداری کی وجہ سے، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت کی وجہ سے۔ اب یہ مقدمہ عدالت میں آیا اور عدالت میں اس مقدمے کی سنوائی تھی، تو اس شخص کو، اس مجرم کو بھی طلب کیا گیا، اس کو بھی بلایا گیا۔ بس چنانچہ وہ بھی آیا اپنی تاریخ پر، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت تشریف لے گئے۔ سارا مجمع حیران ہے کہ آج امیر المومنین اپنے قضیوں کو لے کے عدالت میں آئے۔ بس چنانچہ جج صاحب نے کارروائی شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مقدمہ درج کروایا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا معاملہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ فلاں شخص میری ذرا چرا کر لے گیا۔ تو جو قاضی تھے، جو جج تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے، آپ ثبوت پیش کیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور ثبوت کے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کو پیش کیے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ چشمدید ہیں، انہوں نے خود دیکھا ہے۔ تو بس چنانچہ آپ کے بیٹے کی گواہی کو رد کر دیا گیا اس وجہ سے کہ جو فریادی ہوتا ہے، جو مقدمہ درج کرتا ہے، اس کے حق میں اس کا کوئی اپنا سگا گواہی نہیں دے سکتا۔ بس چنانچہ آپ کا یہ وٹنس، آپ کے جو گواہی دینے والا شخص یہ خارج ہوا۔ پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو کہا کہ ہاں میرا خادم ہے، وہ بھی چشمدید تھا۔ اس کو پیش کیا تو اس کو بھی خارج کر دیا کہ یہ تو آپ کا خادم ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ کے حق میں گواہی دے، آپ کا بیٹا بھی اور آپ کا خادم بھی۔ بس چنانچہ کوئی دوسرا آدمی لائیے، تو کہا کہ کوئی موجود نہیں تھا۔ تو کہا کہ امیر المومنین آپ اس مقدمے کو ہار گئے۔ جب آپ اپنا گواہ پیش نہیں کر پائے اور اس شخص سے پوچھا کہ تو بتا کہ یہ زرا کس کی ہے، تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میری ہے، اگر ان کی ہو تو یہ گواہ پیش کریں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میری ہے۔ بس چنانچہ وہ گواہ نہیں پیش کر پائے اور زرا ان کی ہونے کے باوجود مقدمہ ہار گئے اور قاضی نے، جج نے، مجسٹریٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ زرا اسی شخص کی، اس کو دے دی جائے، اور وہ زرا لے کے چلا گیا۔ اب جب عدالت برخاست ہوئی، سب لوگ جانے لگے، تو وہ جو قاضی تھے، قاضی شریح، وہ حضرت علی کے پاس آئے۔ یہ نظام عدل آپ دیکھیے کہ اس منصب پر بیٹھ کر انصاف کرنا ہے، کیا اپنا اور کیا پرایا، یہ تفریق نہیں ہوتی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں حق کی گواہی دینا ہے، حق کا فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ مجرم تمہارا سگا ہی کیوں نہ ہو اور فریادی غیر ہی کیوں نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کے سپورٹ میں ناحق بات کر جاتے ہیں اور کسی غیر کے حق میں، اگرچہ وہ حق پہ ہے لیکن وہ غیر ہے اور سامنے والا دوسرا اپنا ہے، تو وہ جو ہے ناحق کا اور بے انصافی کا فیصلہ سنا دیتے۔ لیکن یہاں کیسا معاملہ رہا ہوگا؟ وہ پھر حضرت علی سے ملنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ناراض ہونے کی کیا وجہ؟ میں نے انہی اصولوں پر تو فیصلہ کیا جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، اور میں نے تو سچائی پر فیصلہ کیا، آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک غلطی کی ہے اور اب دوبارہ میں تم سے وہ غلطی ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں۔ اگر دوبارہ یہ غلطی ہوئی تو میں تمہیں سزا بھی دوں گا اور اس عہدے سے برخاست بھی کر دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین بھلا کیا غلطی ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ عربوں کے اندر یہ روایت تھی کہ وہ کسی کو جب عزت دیتے تھے تو عزت دینے کے لیے وہ بیٹے کے نام سے پکارتے تھے، ہے نا، وہ بیٹے کے نام سے یعنی کنیت سے پکارتے تھے۔ جیسے حضرت علی کو بلانا ہے تو آپ کا نام نہیں لیتے ہوئے آپ کی تعظیم میں
اور آپ کو اکرام دینے کے لیے اس طرح سے پکاریں گے کہ ابو الحسن، یعنی حسن کے والد۔ یہ عزت دینے کا ایک خاص ان کے یہاں ایک رواج تھا۔ تو جب حضرت علی کو پکارا گیا تو حضرت علی کی کنیت سے پکارا، فرمایا گیا کہ ابو الحسن۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عدالت ہے، یہاں انصاف ہونا چاہیے۔ تم نے اس شخص کو اس کے نام سے پکارا اور مجھے میری کنیت سے پکارا، تم نے میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرق قائم کیا، تم نے مجھے عزت دی اس کے بنسبت۔ تو اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے ساتھ ایسے معاملات پہ اور ایسی جگہ پر ذرا سی بھی عزت کی بھی بے حرمتی نہیں کی جائے۔ میں تم سے اس بات پر ناراض۔ آپ سمجھ رہے ہیں کیسا عدل ہوگا، کیسا انصاف ہوگا، اور کیسی سچائی ہوگی، اور کیسا ان لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوگا کہ واقعی تب تو فرشتوں نے رشک کیا تھا کہ یہ انسان واقعی میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اب حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھ سے غلطی ہوئی، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی اپنی زرہ ہونے کے باوجود اور امیر المومنین حاکم وقت ہونے کے باوجود اس قضیے کو ہار گئے اور عدالت سے خالی ہاتھ باہر نکل رہے۔ آج کے زمانے کا حاکم کیا کر رہا ہے کہ وہ تو سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا غدار اور سب سے بڑا مکار اور عیار اور لٹیرا اور دیوس ہے، اس کے باوجود بھی پوری عدلیہ، پوری جوڈیشلی اس کے اشاروں پہ، اس نے ججوں کو خرید لیا، وکیل اس کے اشارے پہ، اور ہر چیز اس کے اشارے پہ۔ تو کہاں سے امن آئے گا، کہاں سے خوشحالی آئے گی، کہاں سے ترقی ہوگی، کہاں سے لوگ خوشحال زندگی گزاریں گے؟ تو ان لوگوں کو اسلام بتانا پڑے گا، ان لوگوں کو اسلام کی یہ سچائی بتانی پڑے گی، ان لوگوں کو اسلام کا یہ درس دینا پڑے گا کہ تم جس ٹریک پر ہو وہ ٹریک غلط ہے، وہ طریقہ کار غلط ہے، اس سے تم بھارت کو وشو گرو نہیں بنا سکتے، اس سے تم بھارت کا نام دنیا میں روشن نہیں کر سکتے۔ بھارت کا نام دنیا میں روشن ہوگا صرف اور صرف اسلام سے، اور اسلام کی بدولت ہی بھارت دنیا کے دوسرے ملکوں کے سامنے اچھا ملک بن کر ابھر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں انہیں بتانا پڑے گی، اور بتائیں گے کب؟ جب ہم ان باتوں پر ہوں گے۔ آج تو ہمارے ہی لالے پڑے ہوئے ہیں، آج تو ہم ہی کھوٹا سکہ بنے بیٹھے ہیں، تو کیسے آدمی ہمیں ہماری بات سنے گا، ہماری بات مانے گا؟ اب اس کے آگے اسلام کی حقانیت کو اور سن لیں کہ حضرت علی جب باہر نکلے عدالت سے، تو آپ جب کمرے سے باہر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص زرہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ لیجیے آپ کی زرہ۔ حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہ تو تمہاری ہوئی، کیس تم جیت گئے اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمہاری ہے، اب تم اسے لے کر جاؤ، یہ میری نہیں رہی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کی ہے، اب آپ سنیے۔ اس نے بتانا شروع کیا کہ میں مذہباً ایک یہودی ہوں اور میں اپنے مذہب کی بہت گہری معلومات رکھتا ہوں، اور میں نے اپنی مذہبی کتاب کے اندر یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ اسلام کے جو چوتھے خلیفہ ہوں گے وہ اپنی خلافت ہی کے زمانے میں، امیر المومنین ہونے ہی کے زمانے میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آئے گا، اور وہ اپنی ہی عدالت میں اپنی ہی چیز کا مقدمہ ہار جائیں گے۔ اور جب تم دیکھو کہ اسلام کا چوتھا خلیفہ اس شان کا ہو تو اس کے دین کا کلمہ پڑھ لینا۔ تو میں نے یہ بطور اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے یہ پوری کہانی رچی تھی، اور میں آج آپ کو آپ کی زرہ لوٹا کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس دنیا میں اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ یہ بات دوسرے مذہب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مذہب ہیں، ان مذہبوں کی جو بنیادی کتابیں ہیں، ان بنیادی کتابوں کے اندر آپ کو اسلام کی تعریف ملے گی، آپ کو اسلام کی خوبیاں ملیں گی، آپ کو اسلام کی سچائی کے سبق ملیں گے۔ یہ ایک یہودی اپنی مذہبی کتاب کا حوالہ دے کر یہ بات کہہ رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی سچائی ہے، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ آج میرے دوستوں جو دین ہمارے پاس ہے بہت عظیم دین ہے، بہت قیمتی دین ہے، بہت یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار احسان کہ اس رب ذوالجلال نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اپنے اس دین کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اس دین پر قائم رہنا ہے۔ آج ساری دنیا ایک طرف ہے اور بس وہ ایک طرف کھڑی ہو کے یہ چاہ رہی ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو مٹھی بھر اس سچے دین کو ماننے والے لوگ ہیں، کیسے بھی کر کے ان سے اس دین کی نعمت کو چھین لیا جائے اور ان کو بھی بے دین بنا دیے۔ ایک طرف باطل پرزور کوشش کر رہا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اور ایک طرف ہم ہے کہ خواب غفلت سے بیداری نہیں ہو رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ احساس کمتری میں ہے کہ ابھی ہم اپنے دین کو لے کر ہی پشوپش میں کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو میرے دوستوں پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دین کی اہمیت کو سمجھیے، اپنے دین کی حفاظت کیجیے، اور دین پر 100% قائم رہ کر اور دین کے سچے اصولوں پر زندگی گزارنے والا بنیے، اور دین کا مضبوط سپاہی بنیے۔ آپ لوگ سب ارادہ کریں،
اپنے ذہن کو بنا لیں کہ ہم اس دین عظیم کے سپاہی ہیں، اور ایک سپاہی کا کام ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگاتا ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ لگاتا ہے، اور اپنی اس ڈیوٹی کے خاطر اپنی اس ڈیوٹی کو نبھاتے 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 اگر اسے وقت کے ساتھ ساتھ اگر جان دینے کا بھی موقع آ جائے تو وہ اپنی جان خوشی خوشی قربان کر دیتا ہے۔ اب ملکوں کے فوجیوں کو دیکھو کہ وہ محاذوں پر، سرحدوں پر اپنے ملک کی حفاظت کرتے 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 اپنے جان کی بازی لگا دیں، اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ملک محفوظ رہے، ہمارے ملک کے باشندے محفوظ رہیں، ہمارے ملک کی سرحدیں محفوظ رہیں۔ تو میرے دوستو، ہم بھی اسلام کی سرحدوں پر ہیں، ہم بھی اسلام کے محافظ ہیں، ہم بھی اسلام کے سپاہی ہیں۔ اگر اسلام کی آبرو پر، اسلام کی عظمت پر، اسلام کے شعار پر، اسلام کو ماننے والوں پر اگر کوئی حملہ کرے گا، کوئی بے نیتی کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ اور بد کرداری کے ساتھ اور بری نیت کے ساتھ اسلام کی طرف قدم اٹھائے گا تو ہم اسے منہ توڑ جواب دیں گے، ہم اسے منہ توڑ جواب دیں۔ جہاں ہم اللہ کے گھر میں امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہیں ہم شجاعت اور بہادری کے پیکر بھی ہیں۔ ہم دنیا کی قوموں کی طرح بزدل قوم نہیں ہیں، ہم اس کائنات کے رب کی عبادت کرنے والے ہیں جس کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کا نظام ہے۔ ہم ایک بہادر اور ایک شجاعت رکھنے والی قوم ہے جو اپنے حقوق کے لیے، اپنے دین کی عظمتوں کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے دین والوں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ چند دنوں سے یہ جذبہ ہمارا ٹھنڈا پڑا، لیکن اس جذبے کو پھر رواں دواں کرنا ہے، اس جذبے کو پھر ابھارنا ہے اور اپنے اس مزاج کو پھر بنانا ہے کہ میرا سب کچھ اسلام کا ہے، جب وقت آئے گا میں لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے لیے مرد حضرات بھی اور اس کے لیے خواتین بھی وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جان آپ نے دی ہے، ہماری یہ جان تیرے دین کے لیے قربان، تیرے دین کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔